بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مہمان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہدایات اور تعلیمات دی ان کا بیان چل رہا تھا۔ تو چند باتیں گزشتہ نشست میں ہو گئی تھیں کہ کن چیزوں کے ساتھ آنے والے مہمان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے اور آنے والے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب کوئی مہمان آئے تو اس کے اکرام میں اس کو اچھی جگہ بٹھایا جائے۔ بعض لوگ ذرا نازک ہوتے ہیں تو کسی مسلمان کی طبیعت کے مطابق اس کا اکرام کرنا یہ بھی جو ہے سنت سے ثابت ہے۔ تو یہاں پر کوئی مسلمان آئے تو اس کو اچھی جگہ بٹھاتے ہوئے اس کے اکرام کے طور پر اسے تکیہ پیش کرنا تاکہ وہ آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھ جائے، یہ بھی مسلمان کا اکرام۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تکیہ رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر چھوٹے صحابی تھے، احد کے موقع پر غالباً 13-14 سال کے تھے، اتنے چھوٹے تھے، مگر جب یہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے ہیں تو اب یہ چھوٹا بچہ نہیں ہے بلکہ ایک مہمان ہے۔ تو ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیا ہے کہ آپ نے ان کے لیے ایک تکیہ رکھا کہ وہ اس پر بیٹھیں، اس سے ٹیک لگائیں۔ تو کوئی دوست آئے، کوئی رشتہ دار آئے، والد صاحب آ جائیں، والدہ صاحبہ آ جائیں، ماموں آ جائیں، چچا آ جائیں، تو ان کا کتنا اکرام کرنا چاہیے کہ ایک ادنا امت، ایک چھوٹی عمر کا بچہ ہے، اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اکرام فرما رہے۔ معلوم ہو کہ ایک مہمان کتنی بڑی چیز ہے۔ یہ فرماتی ہیں کہ میں اس پہ بیٹھا نہیں، عجیب سا لگا کہ حضور مجھے تکیہ پیش کریں، اسی میں شرمندگی، اور پھر میں اس پر بیٹھوں اور حضور تکیے پر نہ بیٹھے، میں کیسے بیٹھوں؟ تو فرماتے میں اس پر بیٹھا نہیں، وہ میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پڑا رہا۔ تو بہرحال اس حدیث سے اتنی بات تو معلوم ہوئی کہ جب مہمان آئے تو اس کو آرام دہ جگہ پر، سہولت کی جگہ پر، اچھی جگہ پر بٹھایا جائے اور اسے تکیہ پیش کیا جائے۔ کوئی کشن وغیرہ ہے، کوئی چیز ہے، اس کو پیش کی جائے۔ ایک تو یہ نا کہ رکھا ہوا ہے، استعمال کر لیں گے، استعمال کے لیے تو رکھا ہے، رکھا تو بہت کچھ ہوتا ہے، مگر پیش کرنا یہ اکرام ہے۔ جیسے اگر آپ نے کسی کو کھانے کے لیے بلایا ہے، کھانا رکھ دیا، کھا لے گا وہ، مگر اسے اصرار کر کے ڈال کر کھلانا، یہ اس کا اصل اکرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کے کھانا کھلانے میں اصرار فرماتے تھے، یہ نہیں کہ رکھا دینا کھا لیں، آدمی تکلف کرتا ہے۔ تو اسی طرح اگر چیز ہے موجود، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خود ہی تکے گا، کھٹے گا، خود ہی تکے لے کے استعمال کرے گا، بلکہ آپ پیش کریں گے، اس کا اکرام خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب آئے تو دیکھا کہ جہاں آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے
وہ کمرہ بھر گیا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہیں اور جگہ اس میں بیٹھنے کی نہیں تھی۔ انہوں نے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی جگہ مل جائے، تو کوئی جگہ نہیں ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو لپیٹا اور خود اسے پھینکا ان کی طرف، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جریر اس پر بیٹھ جاؤ، اس کو بچھاؤ اور اس پر بیٹھ جاؤ۔ اس زمانے میں کوئی فرش تو نہیں تھا، عام کچی زمین ہوا کرتی تھی، تو حضرت جریر سوچ ہی رہے تھے کہ جگہ تو ہے نہیں، کیا کریں۔ حضور علیہ السلام نے ان کی طرف چادر پھینکی کہ اس کو بٹھا کر بیٹھ جاؤ۔ حضرت جریر فرماتے میں نے وہ چادر اپنے سے چمٹا لی اور اسے چومنے لگا۔ واہ کیا بات ہے، حضور کی چادر، نصیب کی بات ہے کہ حضور کسی کو اپنی چادر دیں کہ اس پر بیٹھو بھائی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دی کہ کیسے حضور کی چادر پر بیٹھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ تعالیٰ آپ کا ویسے ہی اکرام کریں جیسا آپ نے میرا اکرام کیا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ جب کوئی اکرام کرے تو اس کو یہ دعا دینی چاہیے، اکرمک الذی اکرمتنی لہ۔ وہ ذات اللہ کی تمہارا اکرام کرے، تمہاری عزت کرے، تمہیں عزت دے، جس کے لیے جس کی وجہ سے تم نے میرا اکرام کیا، مجھے عزت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم کا کریم یعنی عزت دار اور سردار آئے تو اس کا اکرام کرو۔ یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، انتہائی خوبصورت آدمی تھے، بعض اوقات نکلتے تھے تو نقاب ڈال لیتے، اس قدر لوگوں کو ہجوم ان کو دیکھنے کے لیے ہو جاتا، اور فرمایا کہ یہ اس امت کے یوسف ہیں۔ تو بہرحال اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ مسلمان کے اکرام میں اسے تکیہ پیش کیا جائے۔ اب ہمارے ہاں تو وہ تکیے کی نشست ہی نہیں رہی، عموماً گھروں میں تکیے کی نشست ہی ختم ہو گئی۔ بہرحال اس موقع پر جو اچھی جگہ ہے وہاں بٹھایا جائے، کوئی کشن وغیرہ ہے وہ پیش کیا جائے، سب اس اکرام میں داخل ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس دو آدمی آئے تو آپ نے انہیں تکیہ پیش کیا، ایک ان میں سے وہ تو تکیے پر بیٹھ گئے، دوسرا زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ زمین پر بیٹھے ہوئے آدمی سے کہا، فرمایا اٹھ جاؤ اور تکیے پر بیٹھو، یعنی اکرام کو قبول کرو۔ یہ تکیے کو منع کرنے کو بھی حدیث میں منع آیا ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کو دے پیش کرے کہ بھائی آپ اس کو استعمال کریں، تو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، اس تکلف میں منع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک خوشبو ہے، ایک تکیہ ہے، تیسرے پانی دودھ۔ چونکہ علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ یہ چیزیں کوئی بیش قیمت نہیں ہوتی، کسی کو اس کا اکرام قبول کرنے میں بار نہیں ہوتا۔ آپ کسی کو 10,000 روپے دیں، کہتا ہے بھائی مشکل ہو جائے گی، میں کہاں سے واپس کروں گا، میں کہاں ان کا اکرام کروں گا اتنا زیادہ، اور تکلف میں رکھ بھی لیتا ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، یہ احسان اتاروں کیسے۔ مگر کسی نے آپ کو خوشبو دی، آپ نے ایک سلائی لے کر لگا لی، اس میں اس کا کیا احسان ہو گیا، یا اس نے بہت بڑا کتنا احسان کر دیا۔ کسی نے آپ کو بیٹھنے کے لیے تکیہ دیا، آپ نے اس کی خوشی کے لیے تکیہ لے لیا، اور تکیہ آپ گھر تھوڑی لے کے جائیں گے، وہیں چھوڑ کر جائیں گے، تو تھوڑی دیر اس کو
ذرا سی راحت ہو گئی، خوشی ہو گئی کہ آپ نے اس کا اکرام قبول کر لیا. دودھ بھی ایسی چیز. تو کسی کا اکرام حضرت علی فرما رہے ہیں کہ بھائی اٹھو، زمین پر نہ بیٹھو، تکیے پر بیٹھو. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض لوگ بہت زیادہ تکلف کرتے نہیں کہ ایک گردان رٹتے رہتے. تو بھائی کوئی اکرام کرے تو اس کی خوشی کے لیے، آدمی کو خوشی ہوتی ہے، اس کی خوشی کے لیے اس کا اکرام قبول کرنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا اکرام کرنا. حضرت حسان رضی اللہ عنہ نابینا ہونے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے تکیہ رکھا. پردے میں آئے تو ان کے لیے ان کی نشست پر جہاں ان کو بیٹھنا تھا تکیے کا انتظام کیا تاکہ سہولت سے آرام سے بیٹھیں. تو عبد الرحمن بن ابو بکر حضرت عائشہ کے بھائی تھے. وہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ حضرت حسان کے لیے تکیہ رکھا گیا. تو انہوں نے کہا آپ نے اس شخص کے لیے تکیہ رکھا جس نے آپ کے بارے میں باتیں کی ہیں. جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی تھی تو اس میں چند مسلمان سادہ لوح قسم کے وہ بھی شامل ہو گئے. اس میں سے ایک حضرت حسان بن ثابت تھے. بہت بڑی بات ہے کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگا دی جائے، اور ایسے کو تو آدمی دیکھے نا، پلٹ کے دیکھے نا، ساری زندگی کے لیے دل میں اس کے لیے نفرت بیٹھ جائے. مگر جب یہ ملنے کے لیے آئے عائشہ کے پاس تو عائشہ نے ان کے لیے تکیہ رکھا. یہ اکرام. اس پر یہ بات یاد دلا رہے ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کہ بھائی آ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایسے آدمی کے لیے اکرام کیا جس نے آپ پر تہمت لگائی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کافروں کو جواب دیا کرتے تھے. ہوتا یہ تھا کہ مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اشعار کہتے تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوتی تھی. تو اس پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں جواب دیتے تھے. اور یہ جواب بھی ایسی شان کا ہوتا تھا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر منبر پر بچھاتے تھے اور حضرت حسان سے فرماتے کہ حسان اس پر بیٹھو، اور دعا فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبریل کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی کہ یہ ان کے اشعار کا جواب دے سکے. تو حضرت عائشہ اس بات کو یاد کر کے کہ یہ اتنے بڑے آدمی ہیں غلطی کس سے نہیں ہو جاتی، مگر نسبت کا خیال کرنا، اسے کہتے ہیں نسبت کے خیال کر کے اس کا اکرام کرنا، کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ اشعار جو آپ کے لیے کہے جاتے تھے اس کا جواب دیا کرتے تھے. اور فرمایا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو ٹھنڈا کر دے. تو اس نسبت کی وجہ سے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت اور ٹھنڈک کا سبب بنتے تھے، یہ اکرام ہوا ہے. تو نسبت کی وجہ سے اکرام کرنا کہ یہ ہمارے والد صاحب کے دوست ہیں، یہ ہماری والدہ صاحبہ کے جاننے والے ہیں، یہ نسبت کی وجہ سے اکرام کرنا. اسی طرح اگر کوئی مسلمان آئے، کسی محفل میں بیٹھنے کے لیے، تو اس مسلمان کا اکرام، اس آنے والے مہمان کا اکرام یہ بھی ہے کہ اس کے لیے جگہ بنائی جائے.
یہ مسلمان بھائی کا حق ہے. کوئی آدمی آئے، مہمان آئے، کوئی بھی آئے، کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کوئی نیا آدمی آتا ہے، تو جو لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اس مسلمان کا حق یہ ہے کہ اس کو جگہ بنائیں، جگہ بنا کر اس کو بیٹھنے کے لیے بلائیں، اس کا اکرام کریں. حضرت واصلہ بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تھوڑا سا ہٹ گئے. اس نے کہا یا رسول اللہ جگہ تو کشادہ ہے، ایسا نہیں کہ جگہ تنگ ہو. جگہ اگر تنگ ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے تھوڑا سا سرک کر کسی کے لیے جگہ بنا. تو وہ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ جگہ تو جو ہے کشادہ ہے، آپ کو ہٹنے کی ذرا سا ضرورت نہ تھی. تو اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو آتا ہوا دیکھے تو اس کے لیے تھوڑا سا ہٹ جائے. جگہ پڑی ہے نا، بیٹھ جائیں گے جہاں، اتنی بڑی جگہ تو ہے، کہیں بھی بیٹھ جائیں گے. آنے والے کو کہہ رہے آئیے یہاں بیٹھے، تھوڑا سا آدمی ہٹ جائے، تھوڑا سا ہٹ جائے، یہاں بیٹھے، میرے پاس بیٹھے، یہاں جگہ ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ انہوں نے مجھے جگہ دی. اب اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا عمل ہوگا کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے ہیں. اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ علیہ السلام فرماتے کبھی ذرا جگہ دینا، یہ ان بھائی کے لیے جگہ بناؤ. یہ بھی ہو سکتا تھا آپ لوگوں میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، آپ کسی اور سے نہیں کہتے رہتے تو پھر جگہ بنا دو، ان کو بٹھاؤ، بھائی کو بٹھاؤ. نہیں، آپ خود اپنی جگہ سے ہٹے، آپ خود اپنی جگہ سے ہٹے. اس سے کیا معلوم ہوا کہ اپنی ذات سے اکرام کیا جائے، لوگوں سے اکرام نہ کرایا جائے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ ہٹنا کتنا بڑا عمل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کر کے دکھا رہے ہیں. ہٹنے سے مراد اپنی جگہ سے تھوڑا سا سرک جائے اور اپنے پہلو میں عزت بخشنے کے لیے بٹھائے اگر اس کی ضرورت ہو، خاص طور پر جب کہ وہ عالم، نیک اور حکام میں سے ہو، کیونکہ ایسا نہ کرنے میں بہت سے نقصانات ہیں. حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے جس میں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہٹ گئے، تھوڑی سی جگہ بنائی. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یا رسول اللہ جگہ تو کشادہ ہے، جگہ تو موجود ہے، آپ کو سرکنے کی ضرورت نہیں ہے. صحابوں کو بھی شرمندگی ہوتی تھی کہ حضور جگہ بنائیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک یہ مسلمان کا حق ہے. ذرا ہم سوچیں کہ ہم تو جہاں بیٹھ جائیں گے اگر اچھی جگہ مل جائے تو سرکنے کو تیار نہیں ہوتے، ہلنے کو تیار نہیں ہوتے. ہوادار جگہ مل گئی، کہیں ٹھنڈی ہوا آتی ہوئی جگہ مل گئی، اے سی کے نیچے جگہ مل گئی، اے سی کے سامنے جگہ مل گئی، تو اب چاہے کوئی بھی آ جائے. ماں باپ کے لیے جگہ نہیں بناتے. ماں باپ آئیں تو ان کو جگہ بنانی چاہیے، ان کو جگہ دینی چاہیے. امی جان آپ یہاں بیٹھے ہیں، ابا جان آپ یہاں بیٹھے، یہ جگہ اچھی ہے، یہاں ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، یہ ہوادار جگہ ہے، یہ کشادہ جگہ ہے، نہیں میں بیٹھا رہوں. اسی طرح ایک اور قصہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ مجلس میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ مجلس میں آئے اور مجلس میں دیکھنے لگے
کہ کوئی جگہ ہو اور پھر حضور کے قریب کوئی جگہ ہو تو وہاں بیٹھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دیکھنے لگے۔ حضرت علی اپنے لیے جگہ تلاش کر رہے ہیں، اب حضور علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ کون ان کے لیے جگہ بناتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب تھے، وہ اپنی جگہ سے ہٹے اور فرمائے ابو حسن، حضرت علی کی کنیت تھی کہ ابو حسن یہاں بیٹھ جائیں۔ حضور علیہ السلام کے برابر میں بیٹھے تھے دائیں طرف، تو تھوڑا سا سرک گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیٹھنے کے لیے بلایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں بیٹھ گئے۔ تو فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے۔ کسی کا کوئی چاہنے والا، کسی اللہ والے کا بیٹا آ گیا، اب وہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ میرے برابر میں بیٹھے، میں کسی سے کہتے ہیں بھائی آپ ہٹیں اس کو جگہ دیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے، مگر چاہت ہوتی ہے۔ یا کوئی قریبی جاننے والا، کسی جس سے زیادہ تعلق ہو، آدمی چاہتا ہے وہ میرے برابر میں بیٹھے، مگر کسی سے کہہ نہیں سکتا۔ تو حضور علیہ السلام حضرت علی کے داماد، چچا زاد بھائی، آپ کی زیر کفالت، کئی فضائل کے حامل، تو آپ علیہ السلام کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف توجہ یعنی متوجہ ہوئے اور فرمائے بے شک فضل والوں کی فضیلت والے ہی جانتے ہیں۔ فضل والوں کی فضیلت فضل والے جانتے ہیں۔ کہتے ہیں نا ولی را ولی میں شناس، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں آج کا سبق۔ تو یہ بھی مہمان کا اکرام ہے کہ مہمان کے لیے تکیہ پیش کیا جائے، اس کے لیے اچھی جگہ بنائی جائے، اس کے لیے اچھی جگہ کا اہتمام کیا جائے۔ بعض لوگ ذرا نازک ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ نہیں بیٹھ پاتے، اللہ نے فطرت بنائی انسان، تو اگر کوئی مہمان آئے تو اس کی مرضی کا اکرام، وہ کیا چاہتا ہے، یعنی کہ اتنی زیادہ ضرورت نہیں، بہت جگہ ہے بیٹھ جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں، مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، اس کی طبیعت کے مطابق اکرام کرنا چاہیے۔ تو تکیہ پیش کرنا، اچھی جگہ پر اس کو بٹھانا، اس کا اکرام کرنا، اسی طرح ایسے موقع پر جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، اکرام قبول بھی کرنا چاہیے۔ بعض اوقات آدمی ذرا کھانے پینے کی دعوت کرتا ہے اور بڑا اہتمام کرتا ہے، اور لوگ ایسے کھاتے ہیں جیسے کہ وہ بڑی مجبوری مشکل میں کھانا کھا رہے ہیں، تھوڑا سا کھایا اور چھوڑ دیا۔ نہیں، کسی نے آپ کے لیے بہت کچھ بنایا ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا سب میں سے ایک لقمہ ہی لے لیں، اس کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ یہ کھا کر گئے، خوشی سے گئے۔ بعض اتنا تھوڑا کھاتے ہیں کہ آدمی کو پریشانی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں ہم نے کیوں بنایا اتنا زیادہ، یا اتنا اکرام کیوں کر لیا ان کا، یا ان کو ہمارا اکرام پسند نہیں آیا، ہمارا کھانا پسند نہیں آیا، تشویش ہو جاتی ہے آدمی کو۔ تو کسی کا اکرام قبول کرنا چاہیے، اس کی خوشی کے لیے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی کے پاس گئے، اس نے دعوت کی تھی، اس کے پاس گئے تو اس نے ساگ کی، گاؤں کو دیہاتی آدمی ساگ کی دعوت کی، اور حضرت کا پیٹ خراب تھا اور تکلیف تھی، اور اس سے کہا بھی تھا کہ بھائی مرچیں کم رکھنا، چونکہ ذرا دیہاتی لوگ مرچیں بہت کھاتے، بھائی مرچیں کم رکھنا۔ اب اللہ کی شان ہے، جو گھر والی نے بیچاری نے پکایا تو وہ اپنے مزاج کا پکایا، خوب مرچیں پھر ڈال کر۔ اب حضرت نے لقمہ دیا تو مرچیں بہت لگیں، اندازہ ہو گیا اور طبیعت بھی خراب، اب کیا کریں؟ اب وہ بیچارہ روٹیاں بھی لائے اور ساگ لا کے رکھے کہ حضرت کھائیں۔ حضرت نے کھانا شروع کیا، حتیٰ کہ سارا ہی ساگ کھا لیا،
اور اس سے پوچھا اور ہے بھائی؟ اس نے کہا ہاں حضرت اور ہے. وہ خوش ہو گیا کہ حضرت کو اتنا پسند آ گیا. وہ پتیلی لے آیا, دیگچی اٹھا کے لے آیا. حضرت نے دیگچی صاف کر. اب جب واپس آئے تو بڑی تکلیف میں, پہلے بھی تکلیف اور پھر اور تکلیف ہو گئی اس کھانے کی وجہ سے. تو کسی نے کہا حضرت کیا ضرورت تھی اتنا کھانے کی, ایک دو لقمے لے کے آپ بتا دیتے, آپ نے تو کہہ دیا تھا اس کو کہ بھائی کیا کرنا چاہیے, مرچیں کم رکھنا. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھی بات یہ, غریب آدمی تھا, اگر میں ایک دو لقمے لے کر تھوڑا سا کھا لیتا اور چھوڑ دیتا, بعد میں وہ کھاتا, بچا ہوا کھانا بعد میں وہ کھاتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ اس کے اندر مرچیں تیز تھیں اس لیے حضرت نے نہیں کھائے, یا میرے سامنے کھاتا اسے اندازہ ہو جاتا اور وہ دل میں اپنے افسوس کرتا, اسے ملال ہوتا, شرمندگی ہوتی کہ میں حضرت کا اکرام نہ کر سکا. تو اس کو اس تکلیف اور پریشانی, ملال, شرمندگی سے بچانے کے لیے میں نے اس کا کھانا سارا ہی کھا لیا تاکہ اس کو معلوم ہی نہ ہو. ایک دفعہ حضرت بیٹھے ہوئے تھے, اپنے متعلقین میں, مریدوں میں بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک بوڑھا آیا گوٹے کی ٹوپی لے کر, گوٹے کی ٹوپی. اب ایک سنجیدہ قسم کا آدمی کیا گوٹے کی ٹوپی پہنے گا, بچوں کو جو سی کے پہنائی جاتی ہے. تو اس نے بڑی محبت سے لا کے دی کہ حضرت میں نے یہ آپ کے لیے بنائی. تو حضرت نے اپنا امامہ اتارا اور بھری محفل میں وہ ٹوپی پہن کے بیٹھ گئے. بڑا خوش ہوا, بڑا خوش ہوا, بڑا. اور حضرت آپ نے میرا اکرام قبول کر لیا اور میری چیز آپ نے استعمال کر لی. کہتا وہ چلا گیا بڑے خوشی میں. پھر کہتے ہیں حضرت یہ ٹوپی تو آپ پر عجیب سی لگ رہی. کہہ رہا ہاں بھائی لے تم لے لو. دوسرا خوش ہو جائے, کیا ہو گیا. ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی ٹوکری لے کر آیا ککڑی کی. حضرت کو ککڑی پسند تھی, ککڑی لے کر آیا. تو حضرت نے کیا کیا, ککڑی کھائی اور پوری ککڑی کھا لی. ایک ککڑی اٹھا کے, یہ بھی اللہ والوں کا ایک انداز ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کو اس کی چیز اسی وقت استعمال کر کے خوش کر دیا جائے. آدمی کسی کو ہدیہ دیتا ہے نا تو کہتا ہے کہ اللہ کرے یہ استعمال کر لیں. اب وہ پتہ نہیں استعمال اٹھا کے رکھ لیا, پتہ نہیں استعمال کیا نہیں کیا, آدمی سوچتا رہتا پتہ نہیں حضرت نے استعمال بھی کیا نہیں کیا, تو اسی موقع پر استعمال کر لیا. ہمارے حضرت واصف منوسہ رحمۃ اللہ علیہ ساتھ ہی رات کو کھانے پہ عموماً جایا کرتے تھے, تو اپنے ساتھ اپنا بھی کچھ نہ کچھ لے جاتے تھے. ہمیں کون کون لے کر آیا, ہمیں مہمان کے آتے, جب کسی کا مہمان آتے تو اپنا کھانا ساتھ لاتے. پہلے تو یہ ڈانٹ پڑتی تھی اور پھر فرماتے اچھا لاؤ دکھاؤ. تو ہر ایک سے ایک ایک دو لقمے لے کر کھاتے تھے. میرا حضرت نے میرا ایک دفعہ مجھے یاد ہے, میرا بھی پیٹ خراب تھا, میں اپنی کھچڑی بنا کے لے گیا تھا, اور کھچڑی بھی ایسی عام سی کھچڑی. حضرت میں لاؤ ادھر لاؤ, ارشاد لے کر آؤ کھچڑی, اور میری کھچڑی میں نے کہا تو ایسی ہی ہے ہلکی پھلکی. تو یہ اللہ والوں کا مزاج ہوتا ہے. تو ان اللہ والوں نے کیا کیا, اس کو خوش کرنے کے لیے ایک عام دیہاتی آدمی ایک ٹوکرا بھر کے لے آیا, اس کی ککڑی کھا لی پوری. وہ بڑا خوش ہوا, حضرت اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے میرے اکرام قبول کیا, یہ چلا گیا. بعد میں کسی نے کہا ہم بھی ککڑی کھانا ہے, بھائی کھاؤ گے ککڑی. اب جب کسی نے ککڑی منہ میں ڈالی تو کڑوی ککڑی, آپ نے کڑوی ککڑی کھائی؟ کہنے لگا ہاں. تو آپ پوری کھا لی؟ کہنے لگا اگر میں چھوڑتا تو وہ برکت کے لیے اٹھا لیتا, اور وہ کھاتا تو معلوم ہوتا کہ تو کڑوی ہے, تو اس لیے میں نے پوری کھا لی. اور تم لوگوں کو اس وقت اس لیے نہیں دی کہ تم لوگ تو فوراً بتا دو. تو کسی کا اکرام قبول کرنا چاہیے, آدمی خوش ہو جاتا ہے, کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے. اور آنے والے کے اکرام بھی کرنا چاہیے. اور کوئی آئے تو اس کو اپنی جگہ بنانا, جگہ دینا کتنی بڑی بات ہوگی, کتنا بڑا مسلمان کا حقوق ہے. حضور اٹھ کر جگہ دیں, حضور سرک کر جگہ دیں, حضور جگہ دینے پر خوش ہوں. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں مہمان کے اکرام کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے وہ آداب کا سلسلہ چل رہا تھا, اس میں ایک یہ ہے کہ کپڑے پہننے کے آداب, کپڑے کس طرح پہننے چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کس طرح پہنا کرتے تھے. ایک تو ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نیا کپڑا لایا جاتا
اور نیا کپڑا آپ پہنتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کپڑے کا نام لے کے اللہ کا شکر ادا کرتے، نام لے کر کہ اللہ نے مجھے یہ امامہ دیا ہے پہننے کو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اللہ نے مجھے یہ قمیص دیا ہے پہننے کو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اللہ نے یہ موزہ دیا ہے مجھے پہننے کو، نیا موزہ۔ تو ہم بھی جب کوئی نیا کپڑا آئے تو اس کا ادب یہی ہے کہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھے قمیض دی، اللہ نے مجھے ٹوپی دی، اللہ نے مجھے چشمہ دیا، اللہ کا شکر ہے۔ کتنے لوگ نہیں ہیں ان کے پاس، ایک کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، نیا بنانے کی سکت نہیں ہوتی، تو کم از کم اتنا کہ جو ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ ابدیت ہے کہ یہ اللہ نے مجھے دیا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے کپڑے کو جمعہ کے دن پہنا کرتے تھے، جمعہ کے دن سے اس کی ابتدا کرتے تھے، تو نیا کپڑا جمعہ کے دن بھی پہننا چاہیے۔ اسی طرح جب آدمی کپڑا پہنے، نئے کپڑے کے بعد دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ وہ دعا عموماً کتابوں میں لکھی ہے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ واتجمل بہ فی حیاتی، کہ اللہ نے مجھے یہ کپڑا دیا جس سے میں اپنے بدن کو ڈھانپوں، اپنے صدر کو چھپاؤں اور اپنی زندگی میں زینت حاصل کروں۔ کپڑا زینت ہے، جانوروں کو اللہ نے کپڑے نہیں بنائے، کپڑے نہیں دیے، ان کی کھالی سب کچھ سارے کام کر لیتی۔ اور لباس کو اللہ نے انسان کے لیے کہاں سے اتارا؟ آسمان سے، انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ کسی چیز کی نسبت جب آسمان کی طرف کی جائے، اس کا مطلب ہے وہ اس کی شرافت کو بتانا کہ یہ آسمان سے اللہ نے تمہارے لیے اتارا ہے، یہ لباس اللہ نے آسمان سے اتارا ہے جو تمہاری شرم کی جگہوں کو چھپاتا ہے اور تمہیں زینت بخشتا ہے، تمہارے لیے زینت کا سبب ہے۔ اسی طرح جب عام کپڑا پہنے اس کی بھی دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ۔ مختلف دعائیں ہیں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة۔ اللہ نے مجھے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ کپڑا مجھے پہنایا اور مجھے میری قوت و طاقت کے بغیر ہی دیا ہے، یہ میری استعداد نہیں تھی کہ میں خریدتا، یہ اللہ نے انتظام کیا ہے اس کا، اپنی جیب سے کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ نے انتظام کیا۔ اسی طرح کسی مسلمان بھائی کو نیا کپڑا پہنے دیکھیں تو اس کو دعا دینی چاہیے، تبلی و یخلف اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنی عمر دے کہ تم اس لباس کو پرانا کرو اور پھر اللہ اس کی جگہ تمہیں دوسرا نیا بھی دے دے۔ یعنی کیسی خیر سگالی ہے، کیسی آپس کی معاشرت میں ایک دوسرے کی خیر خواہی ہے۔ کسی نے نیا کپڑا پہن لیا تو آپ خوش ہو رہے ہیں، بھائی پہنا اس نے، آپ خوش ہو رہے ہیں، اور خوش ہو کے اپنے بھائی کو دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تمہیں عمر دراز کرے تمہاری۔ علماء نے لکھا ہے اس دعا کا مقصد کیا ہے کہ تمہاری عمر دراز ہو، تمہاری عمر لمبی ہو، لمبی ہوگی تو جبھی تو کپڑا پرانا ہوگا، پھٹے گا، اور پھر یہ نہیں کہ پھٹا پرانا ہی کپڑا پہنتے رہو، اس کی جگہ اللہ اور بھی دے تمہیں، اور بھی کپڑے دے تمہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں، پھر انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنے نسبت و معرفت نصیب فرمائے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے حسن خاتمہ نصیب فرمائے، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیے، بعافیت آخر کی تمام منازل سے کامیاب و کامران گزار دیجیے۔ اے اللہ بے حساب کتاب جنت میں داخل فرمائیے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے عافیت، سہولت، یسر کا معاملہ فرمائے، دنیا بھی بھلی بنا دیجیے، آخرت بھی بھلی بنا دیجیے۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ علیہ نبی کریم۔